اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فرقان کے 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جب لوگوں کو اپنے خالق اور مالک حقیقی کو سجدہ کرنے یعنی اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اپنی خواہشات کے تحت زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ مختلف بہانے بنا کر اس دعوت سے دور بھاگتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے جس نے بنا دیے آسمان میں بروج، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور رکھ دیا ان میں ایک سراج اور ایک قمر منیر۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، اور وہی ہے جس نے بنائے لیل و نہار ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، اس کے لیے جو ارادہ کرے یاد دہانی حاصل کرنے کا یا ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے بروجن۔ بروجن با را جیم سے بنا، یہ پلورل ہے اور واحد ہے برج۔ دور سے نظر آنے والی بلند یا نمایاں کوئی مینار بھی ہو سکتا ہے یا کوئی گنبد بھی ہو سکتا ہے۔ سراجن سین را جیم سے بنا، خود سے روشن، روشنی کا سر چشمہ یا منبع ہم کہہ سکتے ہیں، ریڈینٹ۔ خلفہ خا لام فا سے بنا، ایک کے پیچھے ایک آنے والا، ان سکسیشن۔ آسمان میں پائی جانے والی دیگر اشیاء کی طرح برج بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جس سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ برج اہل نظر کے لیے زینت بھی ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں برج اور انہیں زینت دی دیکھنے والوں کے لیے۔ ان برجوں کے علاوہ آسمان میں سورج اور چاند بھی ہیں۔ سورج خود سے روشن ہے جبکہ چاند اس کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ لیل و نہار یعنی دن اور رات، روشنی اندھیرا، دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ رات میں آرام بھی ہے اور سکون بھی، تو اللہ کی چاہت کے طلبگاروں کے لیے اس کے ساتھ راز و نیاز کا موقع بھی۔ اسی طرح دن میں روشنی کی کثرت ہے، روزمرہ کے کام، تعلیمات، معاشیات اور دیگر کام سر انجام پاتے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں اپنے خالق مالک کی یاد اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کے مواقع موجود ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور بندے رحمان کے وہ چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جن کی بیتتی ہے راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں۔ یمشون میم شین یا سے بنا، چلتے ہیں۔ ہونن ہا واو نون سے بنا، نرمی، آہستگی، متانت۔ یبیتون با یا تا سے بنا، رات بسر کرنا یا رات گزارنا۔ چلنے کے آداب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور عبادت میں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی زمین پر فخر اور تکبر کے ساتھ نہ چلا جائے۔ طالب حق اپنا ہر قدم زمین پر رکھتے وقت یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کے اٹھایا ہوا قدم اپنے نفس کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر اپنی ذات کے لیے ہو تو اس پہ استغفار کرتا ہے، اور اگر حق تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو خدا کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ خوشنودی حاصل ہو۔ بس سر جھکائے ہوئے چلے
اور ادھر ادھر نہ دیکھے بلکہ سامنے دیکھے اور انکساری کے ساتھ چلے. اور اگر کبھی جاہلوں یعنی اپنی بات پہ اڑے رہنے والوں، اپنی روایات پہ اظہار تفاخر اور اپنے غلط کاموں پہ اصرار کرنے والوں سے واسطہ پڑے تو انہیں سلام کہہ کر وقار سے گزر جائے. ایسے طالبان حق کے لیے رات کی تنہائی ایک نعمت ہے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ سجدے اور قیام میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ایک برا مستقر اور مقام ہے. اصرف سات را فا سے بننا، صرف نظر کر دے، ہٹا دے، پلٹ دے. غرامن غین را میم سے بنا، چمٹ جانے والی چیز، یا ہم کہہ سکتے ہیں لاج مرض یا تکلیف کو بھی کہہ سکتے ہیں. سات سین واو حمزہ سے بنا، برا، نقصان رسیدہ، ناہموار. اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے خشیت رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب تعالیٰ کی موجودگی کو بن دیکھے محسوس کرتے ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جہنم ٹھہرنے کی بدترین جگہ اور مقام ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. وکانا بین ذالک قواما، اور ہیں اس کے بین بین قائم. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور نہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ الہ کسی اور کو. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی نفس کو جسے حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی یہ فعل کرے جا پڑتا ہے گناہ میں. پہلا انڈرلائن لفظ ہے یسرف، صرف سین را فا سے بنا، اسراف بیجا اڑانا، بیجا خرچ کرنا. یقترو قطر سے بنا، کاف تا را تنگ مٹھی والا ہونا، کنجوس. اسامن الف سا میم سے بنا، کوئی ایسا کام جس پہ سزا ملے یا تاوان پڑے. ان آیات میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی ہر چیز میں توازن سے کام لیتے ہیں، اور اعتدال اور توازن سے مراد یہ ہے کہ ان کا ضمیر مطمئن رہتا ہے. وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کچھ اپنے بھائیوں کے لیے بھی، نہ تو خود نمائی کرتے ہیں اور نہ ان کے اندر کبر ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے. نمبر 3، قتل ناحق سے بچتے ہیں. نمبر 4، زنا سے اجتناب کرتے ہیں اور خود کو صرف حلال تک محدود رکھتے ہیں. انہیں یہ بات معلوم ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا ہے اس کو عذاب یوم القیامہ کو. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ پڑا رہتا ہے اس میں احانت زدہ. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جو کوئی تائب ہو جائے اور ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ ہیں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اچھائیوں سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. انڈرلائن لفظ ہے یضاعف، صاد عین فا سے بنا، اضافے کے ساتھ، ملٹی پلائڈ، ڈبل. وحانن ہا واو نون سے بنا، ہلکا کر دیا گیا، خوار کر دیا گیا. تابا تا واو با سے بنا، تائب ہو جائے، توبہ کر لے. اس گنہگار شخص کو زندگی کے اگلے مرحلے میں اپنے کمائے کو بھگتنا ہے.
آیت نمبر 70 میں کسب یا کمائی میں پھنسے شخص کے لیے نصیب بدلنے کا فارمولہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ توبہ سے مراد یہ ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، غلطیوں کی تلافی کرنا، ان کو نہ دہرانے کا وعدہ کرنا اور معافی مانگنا، جبکہ ایمان سے مراد یہ یقین ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو مجھے ان تمام پریشانیوں اور مصائب سے نکال سکتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ انتہائی مہربانی کے ساتھ اس کی رہنمائی کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اعمال صالح کی بدولت ذات میں موجود وہ تمام نقصان رساں عادتیں جو اس شخص کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث تھیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ حسنات یعنی اچھائیاں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا سے ایک نقصان دینے والی ذات ایک نفع بخش ذات بن جاتی ہے۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی تائب ہو جائے اور صالح عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور نہ وہ شہادت دیتے ہیں سیدھ سے ہٹی بات کی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو کام پر گزر جاتے ہیں اکرام سے۔ پہلا انڈر لائن لفظ متابہ، تا واو با سے بنا پلٹنا یعنی توبہ کرنا۔ زورا، زا واو را سے بنا نمکو ڈیویٹڈ۔ مرو، میم را را سے بنا گزر جانا۔ عمل صالح کا لگاتار کیے جانا توبہ کا عملی ثبوت ہے۔ توبہ کے حوالے سے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح، یعنی توبہ میں خلوص نیت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی طرز یہ ہے کہ وہ تمام غیر متعلقہ باتوں اور تمام غیر متعلقہ چیزوں سے بن الجھے ایک باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ جب انہیں یاد دلائی جاتی ہیں ان کے رب کی نشانیوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گر پڑتے ان پہ بہرے اور اندھے ہو کر۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب دے اپنی جناب سے ہمارے لیے ہمارے ازواج اور ہماری ذریت سے قرار آنکھوں کا۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا دے ہمیں متقین کا امام۔ انڈر لفظ یخروا، خا را را سے بنا گر پڑتے ہیں۔ ذریاتنا، زال را را سے بنا ہماری ذریت۔ عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نشانیوں پہ تفکر کرتے ہیں، اور اس کی بدولت ان کی توجہ نشانیوں والے کی طرف مبذول رہتی ہے، اور وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں ہمارے رب ہماری اگلی زندگی میں اپنی خاص مہربانی سے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دینا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوں۔ ازواج اور ذریات یعنی جو ہماری اولاد سے ہمارے نقش قدم پر چل رہے ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، اور وہ ہر قسم کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ بچا کر رکھتے ہوں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ انہیں متقین کا امام بنایا جائے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ ہیں جن کو جزا میں ملتے ہیں بالا خانے بسبب ان کے صبر کے، اور پہنچائی جاتی ہے ان کو یہاں تحیت اور سلام۔ خالدینہ فیہا حسنت مستقرا و مقاما، رہتے رہنے والے اس میں احسن مستقر اور مقام۔ غرفہ غین را فا سے بنا بالا خانے بلند مقام اعلیٰ مرتبہ۔ تحیہ ہا یا سے بنا کسی کو زندگی دینا
یا درازی عمر کی دعا دینا، تہنیت کہنا۔ اب یہ آیتیں عباد الرحمن کے انجام کے بارے میں ہیں۔ رب کریم ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور ان کے نیک اور صالح اعمال کے بدلے انہیں اعلیٰ مقامات اور فضل و کرم سے نوازتے ہیں۔ قل ما اجاب بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیں نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فقد کذبتم وسوف یکون لزاما، تحقیق تم نے تکذیب کی ہے تو کچھ ہو کر رہے گا لازماً۔ یا باؤ پرواہ کرے، کیرفا لزامن، لام زا میم سے بنا، لازماً نہ گری۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو کوئی بھی پیغام حق سے اعراض کرتا ہے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو کوئی برا کرتا ہے اس کا نتیجہ اسے خود ہی بھگتنا ہے۔ چھٹے رکوع کا ایک مختصر خلاصہ، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ ان میں ہر ایک چیز مختلف خصوصیات کی حامل ہے۔ سورج ہو یا چاند، دن ہو یا رات، اندھیرا ہو یا اجالا، ہر ایک چیز میں خالق اور مالک کی یاد اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کے مواقع موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے زمین پر باوقار انداز میں نرمی سے چلتے ہیں، وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام، سجود اور استغفار میں گزرتے ہیں اور وہ ہر چیز میں توازن سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، قطر ناحق اور زنا سے اجتناب کرتے ہیں اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جبکہ ایسے گناہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے سوائے اس کے جو سچے دل سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامان مغفرت مہیا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے سچے بندے سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں، غیر متعلقہ چیزوں سے بچتے اور رب کریم کی نشانیوں پہ تفکر کرتے ہیں۔ رب کریم اپنی مہربانی سے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔